السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں، واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں۔ اس میں گنگا جل، کاشی متھرا کا ذکر تھا۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں۔ سب لیلا مجنو ہوتے نہیں، لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں۔ کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے۔ حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی، لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر، آئے کاکوروی صاحب، کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں۔ کہا سنائیے۔ انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے، ابھی 2 ہی شعر سنائے تھے، بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے، عصر کے بعد سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے۔ کسی نے کہا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میلے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے۔ پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا، مٹی چوم رہی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی عینک کی بات ہے، تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی۔ تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے، کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے۔ سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا، اسی میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج خود ہی لکھنے لگ گئے، حضور کا سفر معراج لکھنے لگ گئے۔ اب سنو، 1 شعر 2 شعر 3 شعر، عصر کی جماعت سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پورے سفر معراج کے 168 اشعار لکھ دیے، 168 قصیدہ معراج پورا لکھ دیا۔ اور اس کے بعد نماز پڑھا کر کے آئے۔ کاکوروی صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا ہمارا قصیدہ سننے، اعلیٰ حضرت نے کہا پہلے ہمارا سن لیجیے، پہلے ہمارا سن لیجیے۔ ہم نے کیا کہا؟ کہا آپ سنائیے۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، یہاں سے انوار اٹھتے آتے وہاں سے نفحات ہنستے آتے۔ اعلیٰ حضرت پھر آگے فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اور تاروں کی طرف آج دیکھتے نا آسمان کے، اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے یہ تارے کیا ہیں؟ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، ہاں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کا ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو مانے اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے،
ہاں کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کہاں گئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی اب پورا معراج کا واقعہ اگر ایک شعر میں سننا ہے, ایک شعر میں سننا ہے, جھوم جائیں گے ہم. جن کے اعتراضات ہیں سب ختم ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں. تجھے اعتراض ہے کیوں, پیٹ درد کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا نام لینے پر حضور گئے تھے, جبکہ مولا کہہ رہا میں بلایا تھا. سبحان الذی اسرا, وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سفر کرایا. جو مولا کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا, کبھی یہ نہیں پوچھے کہ کن سے پوری زمین کیسے آ گئی, کن سے پورا آسمان کیسے آ گیا. تو پھر تم کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرو گے کہ مولا تو ایک آن میں اپنے محبوب کو کیسے بلایا, کیسے لایا؟ میرے عزیزو یہاں سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں رسول کی حقیقت جاننا ہو, سنو, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے. نعرے رسالت سلمان صاحب. میرے عزیزو اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. 168 اشعار اعلیٰ حضرت نے سنائے. پھر کہا محسن کاکوروی صاحب سے, انہوں نے کہا اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب اس کے بعد کیا سنانا ہے, اب گنگا جل کہاں سے لائیں؟ جو تشبیہات اعلیٰ حضرت نے اپنے حبیب کے لیے پیش کی ہیں, محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنؤ کے ادیبوں میں میں یہ قصیدہ پڑھا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ادیب شاعر بیٹھے ہوئے تھے لکھنؤ کے, ان کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا میں نے قصیدہ پڑھا, سب دم بخود رہ گئے. اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس قصیدے کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لکھنؤ والوں نے ایک ہی بات کہا, یہ تو رضا کی زبان کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے, کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لگتی ہے. عزیزان گرامی وقار, اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا, یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف. سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے, کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. سائنس کا حال یہ ہے, یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں, سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, چکھنے کی طاقت, سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت, یہ 5 چیزیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ان 5 کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے, اس کے علاوہ نہیں مانتی. عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں یہ ہے, یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو, ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے, یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے, یا سننے میں آنا چاہیے, یا سونگھنے میں آنا چاہیے, یا چکھنے میں آنا چاہیے. ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے, نہیں تو چیز ہی نہیں. سائنس کے نظریے ہے. لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا, نہ سونگھنے میں آئے گا, نہ چکھنے میں آئے گا. اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا. کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے, ناممکن ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں, سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے. ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں. پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا, ہاں وہ بیچارے چلے گئے, اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے. ہاں وہ رہے ہوں گے, ہم تو نہیں. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا, اور جو باقی بچے ہیں بندر, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں, ان میں بھی کوئی بابو آ جائے. بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے, ڈاروین کا نظریہ تھا, لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا, اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے. اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً
البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے، بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دیں وہی سب ہے۔ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں۔ بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا، دور دیکھنے والی چیزیں، مائکروسکوپ پیدا کیا، خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں، حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا۔ اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے، اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی۔ یہ دے بیسا، یہ دو معجزے تھے۔ اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے۔ آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں، آج معراج کی شب ہے، کسی کو جانا ہے میں پابند نہیں کرتا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر، سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے، سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے، ارے اور دکھاتے، اور کچھ دکھاتے۔ اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہاں بوٹل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں، کرتے ہیں نا میجیشین، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ، یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے۔ جادو کا کمال یہی، وہ چیز نہیں بدلتی۔ جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے۔ جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں ڈالے تو صحیح، دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا۔ یہی فرق ہے، جادوگر نظر بندی کرتا ہے، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے، حقیقت بدل دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو، اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے، بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا، بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑ کے بیمار، برس سفید داغ والا، آج تک اس کا علاج نہیں۔ یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے، لیکن برس کی بیماری، سفید وائٹ داغ جو ہے، اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا۔ کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی۔ مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی۔ مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے، الگ الگ نقشے بناتے۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے
लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हर नबी को उनके ज़माने के तकाज़ों के एतबार से मौजज़ा दिया गया। अब सुनिए तवज्जो की बात, हर ज़माने में उस नबी के ज़माने के जो हालात थे वो मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मौजज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मौजज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया। आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊँटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊँटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊँटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मौजज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था, कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है हर जमाने के जो जो तकाज़े उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए, जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का ज़माना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना ज़माना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है, ज़माना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर ज़माने के लिए चैलेंज हो, हर ज़माने के लिए चैलेंज हो। अब देखो अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया, हर नबी रहमत आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मौजज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मौजज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मौजज़ा कुरान, कुरान एक मेरे आका का मौजज़ा है। मैं कहता हूं बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत में देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहाँ है, कुरान कहाँ गया उसका और वो कहाँ गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए, और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली, हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे। अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीज का नाम रखना होगा, कोई बीज का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई।
کلام نہیں بدلا. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.